السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی نے آخر کار مذاکرات کے حوالے سے پینترا بدل ہی دیا ہے۔ ہم مسلسل یہ بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی نہیں ہے اور مذاکرات میں سنجیدہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ خود حکومت بھی حیران تھی کہ بھائی خود منت ترلے پی ٹی آئی نے کیے، مذاکرات شروع کرائے اور پھر مذاکرات میں سنجیدہ بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی پروگریس بھی نہیں ہو رہی، کوئی مطالبات نہیں دے رہے، چارٹر آف ڈیمانڈ اپنا نہیں دے رہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ بھائی یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے، ہم نے اس حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے۔ یہ بات مسلسل پی ٹی آئی کہتی رہی تھی۔ جب فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کرتی رہی، مختلف ہیلے وسیلے استعمال کیے، مختلف حربے استعمال کیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے جب منہ نہیں لگایا، گھاس نہیں ڈالی، تو اس کے بعد مجبوراً پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے راضی ہوئی۔ اب 2 نشستیں مذاکرات کی ہو چکی ہیں جن میں 1% بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ عرفان صدیقی کے بقول کہ 1 انچ بھی پیش رفت نہیں ہوئی، اور یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، عرفان صدیقی بھی یہ بات کر رہے ہیں، حکومتی کمیٹی کے تمام ممبران اس بات کے گواہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہی پہلے نشست میں بھی مطالبات پیش نہیں کیے، اور پی ٹی آئی نے ہی پہلی نشست کرنے کے بعد جو نشستن خوردن برخاستن ہو گئی، اس کے بعد 10 دن کا بریک لیا، 10 دن کا ٹائم لیا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ مزید مشاورت کریں اور اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی تیار کریں۔ 10 دن میں بھی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش نہیں کیا گیا، تیار نہیں کیا گیا، اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات بھی ان کی کرائی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ملاقات کے لیے ان کو وقت نہیں ملا، ملاقاتیں بھی ہوئیں، پوری کمیٹی گئی عمران خان کے پاس اڈیالہ جیل، اور پوری کمیٹی نے عمران خان کو بریف کیا کہ ایک ملاقات ہو چکی ہے۔ اور اچھا، اس میں پہلی ملاقات میں 4 بندے آئے ہی نہیں تھے، 3 بندے آئے تھے پی ٹی آئی کے، اسد قیصر، صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ ناصر عباس۔ اب یہ 3 بندے آئے تھے، باقی 4 بندے کدھر غائب تھے، کیوں نہیں آئے؟ سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اس پہ بھی شکوک و شبہات پہ اٹھ رہے ہیں، سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی خود مذاکرات میں سیریس نہیں ہے، مذاکرات چاہتی نہیں ہے، پی ٹی آئی کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی وقت گین کر رہی ہے، ٹرمپ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، تب تک یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کا کیس فوجی عدالتوں میں نہ جائے، عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں، مختلف جو مقدمات زیر سماعت ہیں، ان کے فیصلے نہ آئیں۔ ان فیصلوں کو رکوانے کے لیے، ڈیلے کرنے کے لیے، سزاؤں کو ڈیلے کرنے کے لیے، ممکنہ سزائیں جو ہیں ان کو ڈیلے کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے یہ حربہ استعمال کیا ہے مذاکرات کا۔ آج یعنی کل اسد قیصر نے ایک بات کی ہے، اسد کے سر پھٹ پڑا ہے، مطلب جو بلی تھیلے سے آخر کار باہر آ گئی ہے نا۔ اسد قیصر نے کلیئر کیا ہے کہ بھئی ہم پہلے کہتے تھے کہ حکومت جو ہے، موجودہ جو ہے، یہ ناجائز حکومت ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، تو ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم تو یہ بار بار یہ باتیں کرتے رہے تھے، تو ہم اب ان کے ساتھ کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ تو بھائی یہ 2 نشستیں پھر کائے کو کی، کس چیز کے لیے کی؟ آپ نے حکومت کا بھی وقت برباد کیا، اپنا بھی وقت برباد کیا۔ آپ نہ آتے نا مذاکرات کے لیے، منت ترلے کیوں کیا آپ نے؟ جب آپ یہ کہتے تھے کہ موجودہ حکومت ناجائز ہے، بے اختیار ہے، ان کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، موجودہ حکومت کے پاس، شہباز شریف کے پاس یا حکومت کے پاس، تو پھر حکومت کو منت ترلے کائے کو کر رہے تھے؟ حکومت کے ساتھ بیٹھے کیوں؟ 2 نشستیں 2-2 4-4 گھنٹے کی کیوں کی آپ نے؟ اب
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کو کہا گیا ہے، اسد کیسر نے کہا ہے کہ جی موجودہ حکومت کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں، موجودہ حکومت اصل فیصلہ سازوں کو شامل کرے، اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا، یہ پوائنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا، لیکن اتنا یہ الفاظ ہیں کہ حکومت ان مذاکرات میں اصل فیصلہ سازوں کو شامل کرے، تب مذاکرات آگے بڑھیں گے، نہیں تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ بھائی آپ نے پہلے تو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھی، اب دیکھ لیجئے گا، میں ایڈوانس میں آپ کو بتاتا ہوں ویورز کہ پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ اب آئی ہے 2 نشستوں کے بعد، یہ آپ کیلکولیٹ چیزیں کر کے رکھتے جانا، یاد کرتے جانا کہ 2 نشستوں کے بعد ان کو یاد آ گیا ہے کہ بھئی یہ تو حکومت بے اختیار ہے، یہ حکومت تو ناجائز ہے، یہ حکومت تو فارم 47 کی پیداوار ہے۔ یہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے لوگ، جو 2 نشستیں ہو چکی ہیں، 10 دن ایک گزر گئے ہیں، ہفتہ دوسرا ہونے کو ہے، یعنی 15 دن ہو گئے ہیں، 15 دن کے بعد ان کو یاد آتا ہے، 15 دن مذاکرات کرتے رہے، 15 دن کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ارے یار یہ تو حکومت بے اختیار ہے، اصل اختیار تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اصل اختیار تو فوج کے پاس ہے، تو وہ تو مذاکرات میں ہے ہی نہیں، تو آپ کوئی نیند میں تھے، خواب خرگوش کیا کہتے ہیں، تو آپ بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے، کیوں آپ نے پہلے یہ ڈیمانڈ نہیں کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اب کیوں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت کچھ اور ہے، نیت میں فطور کہتے ہیں نا، دال میں کالا، تو پی ٹی آئی کے دال ہی پوری کالی ہے، دال میں کالا تو چلو تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی دال ہی کالی ہے، ان کی نیت پوری کالی ہے، اور یہ مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہیں، ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں، اور اب ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی ڈیمانڈ پر ان مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی۔ اسٹیبلشمنٹ نے اگر مذاکرات کا حصہ بننا ہوتا تو وہ پہلے دن سے بنتی، وہ پہلے دن سے آشیرواد رکھتی ان مذاکرات پر، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے تو کلیئر کر دیا ہوا تھا مذاکرات شروع ہونے سے پہلے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنسز میں کہا ہے کہ بھئی ہمارا کام مذاکرات کرنا نہیں ہے، مذاکرات کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے، اور یہ سیاسی جماعتیں آپس میں جا کر مذاکرات کریں، ہم کیوں مذاکرات کریں؟ تو مذاکرات جب شروع ہوئے تب بھی سوال ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں مذاکرات ایک اچھا عمل ہے، اور یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن ہم ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں۔ اور میں یہ بات بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر عمران خان کو رہا نہیں کیا جا سکتا، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر عمران خان کو معافی نہیں مل سکتی، رہائی نہیں ہو سکتی، جب تک اسٹیبلشمنٹ جب تک شامل نہیں ہوگی ان مذاکرات میں، تب تک مذاکرات کامیاب ہونے نہیں ہیں۔ یہ ہم مسلسل یہ بات کر رہے ہیں، اور اب پی ٹی آئی کو یہ پتا تھا پہلے بھی کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اور یہ بھی پتا تھا پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی کو یہ بھی پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے، پی ٹی آئی کو یہ بھی پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رہا نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بس مختلف طریقے ہیں پی ٹی آئی کے، اور مختلف اقدامات کر کے، اوٹ پٹانگ اقدامات جس کو کہیں، کبھی احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، عمران خان کو رہا کرانا ہے، جیل سے چھڑوانا ہے، اڈیالہ پہ حملہ کرنا ہے، اسلام آباد پر حملہ کرنا ہے، آئے نا اسلام آباد پر 2 دفعہ حملہ کرنے، چڑھائی کرنے، کیا ہوا؟ اپنی پتلونیں گھیلی ہو گئی ان کی، اب پتلونیں چھوڑ کر بھاگ گئے، خواجہ آصف نے شلواریں کا لفظ یوز کیا ہے، شلواریں چھوڑ کر بھاگ گئے، اور سر پیٹتے رہے کہ جی ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، اور سینکڑوں سے آ کے 1 درجن پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور 1 درجن کے بھی نام نہیں دے سکے، کہتے ہیں ہمارے 40 لوگ لاپتہ ہیں، پتہ نہیں 40 یا راؤنڈ اباؤٹ اتنے ہی ہیں،
لیکن ان کی بھی کوئی ناموں کی فہرست نہیں دے رہے. حکومت کہہ رہی فہرست دو تو ڈھونڈتے ہیں ان کو. ہم بھی انکوائری کرتے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ فلاں گھر سے واقعی لاپتہ ہے نہیں ہے, وہ کدھر ہے. یہ بالکل وہ بی ایل اے والا کام کر رہے ہیں. بی ایل اے کے لوگ, بی ایل اے بلوچستان میں اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے لاپتہ جو جن کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بی ایل اے میں چلے جاتے ہیں, سیکورٹی فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں, پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں. ان کے گھر والے تصویریں اٹھا کر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لاپتہ ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بی ایل اے کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا ہے. تو یہ بھی پی ٹی آئی بھی اسی طرح ہی کر رہی ہے, یہ واردات کر رہی ہے. تو یہ سیاسی عمل نہیں ہے, یہ سیاسی رویہ نہیں ہے, یہ سیاسی جماعتوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو پی ٹی آئی اڈاپٹ کر رہی ہے یا پی ٹی آئی نے اپنایا ہوا ہے. تو اب وہ پی ٹی آئی نے پھر دھمکی بھی دی ہے اسد کیسر نے کہ ہم بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں مذاکرات کا. دو چیزیں کی ہیں امپارٹنٹ, کہ ایک تو اصل فیصلہ سازوں کو شامل کیا جائے مذاکرات میں, پھر مذاکرات آگے بڑھیں گے, پھر کوئی پیش رفت ہوگی. دوسری چیز انہوں نے کی ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیں مسلسل ملاقاتیں کروائی جائیں. اگر ملاقاتیں مسلسل نہیں کروائی جائیں گی تو ہم ان مذاکرات کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی دھمکی ہے. یعنی یہ اشارہ آ گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم بائیکاٹ کر کے بھاگ جائیں گے. یہ بھی بات ہم مسلسل ویلاگز میں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھاگ جائے گی. انہوں نے ماضی میں یہ, کیونکہ ماضی ہمارے سامنے پڑا ہے نا پی ٹی آئی کا, یہ ماضی بعید بھی نہیں ہے, ماضی قریب. یہ 5-8 سالوں میں پی ٹی آئی نے جو سیاست کی ہے, اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کامیاب سیاسی جماعتوں کے نہیں ہوتے. ہاں, اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کے تحت تو ہوئے ہوں گے, یا مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم پر ثالثی کر کے پی ٹی آئی کو راضی کیا تھا اور پی ٹی آئی کے مطالبات منوائے تھے, وہ الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ ڈائریکٹ حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات پی ٹی آئی کے آج تک کامیاب نہیں ہوئے. چاہے پی ٹی آئی حکومت میں تھی اور یہ موجودہ جماعت اپوزیشن میں تھی, چاہے موجودہ جماعت حکومت ہے اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں. تو جب ماضی میں انہوں نے غیر سنجیدہ رویہ اپنایا ہوا ہے ہر بار, تو اس دفعہ سنجیدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا کیا چمتکار ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے رویے میں, کیونکہ ان کے جو بانی صاحب ہیں, جو بھائی صاحب جیل میں پڑے ہیں, عمران خان, وہ ایکچولی بالکل بھی سیریس نہیں ہے. وہ اس ملک میں تعمیری سیاست چاہتے نہیں ہیں, وہ اس ملک میں تخریبی سیاست چاہتے ہیں. انتشار, فساد, لڑائی جھگڑا, مار کٹائی, انارکی, خانہ جنگی, ملک کو نقصان ہی پہنچانا ہے. عمران خان کی پوری کوشش یہی ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگ جتنے بھی ہیں, اچھا اسد کیسر نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی ہم تو میسنجر ہیں, یعنی پوسٹ آفس ڈاکیے, ہم تو میسنجر ہیں, پیغام رسانی کر سکتے ہیں عمران خان اور حکومتی کمیٹی کے درمیان. ہمارے پاس اختیار نہیں ہے فیصلہ سازی کا, فیصلہ سازی کا اختیار عمران خان کے پاس ہے. یہ بات تو ہم بھی کہتے تھے. تو جب عمران خان کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے تو آپ کیا چنے بیچنے آئے تھے کمیٹی میں؟ آپ کیا کرنے آئے تھے؟ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہونے نہیں ہیں, اور یہ وقت گین کرنے کی ایک چال ہے پی ٹی آئی کی, جو پی ٹی آئی جس پر عمل پیرا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کو ہم نے سیریس ٹائم دیا, سیریس ہم نے ان کو خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے, لیکن وہ نہ ڈیمانڈ دے رہے ہیں اپنی, نہ چارٹر آف ڈیمانڈ دے رہے ہیں, نہ کوئی پیش رفت کر رہی ہیں, ٹائم گین کر رہے ہیں, وقت لے رہے ہیں, کبھی 10 دن کا لے رہے ہیں ایک میٹنگ کر کے, پھر ہفتے کا لے رہے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے, یہ جو طریقہ ہے, یہ جو واردات ہے پی ٹی آئی کی, ایسا لگ رہا ہے, اس میں سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی واقعی وقت گین کرنا چاہ رہی ہے, اور باقی مذاکرات کی معاملے میں پی ٹی آئی بالکل بھی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.